دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریئل اسلامک ہسٹری یعنی اسلامک اتہاس پر بننے والے کچھ ایسے ٹی وی سیریلز کے بارے میں بتائیں گے کہ جو یقیناً ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والے ہر ایک مسلم نوجوان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہسٹری پر بننے والے یہ ٹاپ سیریلز اتنے شاندار ہیں کہ جو بھی انہیں ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ دوبارہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ جیسی ٹاپ انڈسٹریز کے بھی فیک کرداروں پر بننے والے سیریلز کو نہیں دیکھتا ہے۔ ریئل ہسٹری پر بننے والے یہ سیریل نہ صرف موٹیویشن سے بھرپور ہیں بلکہ ساتھ ساتھ دیکھنے والے کو اس بات کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ مسلمان پہلے کیا ہوا کرتے تھے اور آج کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان سیریلز کو دیکھنے کے بعد آپ یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ کسی بھی انسان کے لیے ایک مسلمان ہونا فخر کی بات آخر کیوں ہوتی ہے۔ دوستو اب اگر بات کی جائے ان سیریلز کے ناموں کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سیریل اس لسٹ میں ٹاپ پوزیشن پر ہے وہ سیریل ہے کہ جس کا اگر میں نام نہ بھی لوں جب بھی آپ میں سے زیادہ تر لوگ سمجھ ہی جائیں گے، یعنی دریلش ارطغرل۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے والد یعنی ارطغرل غازی کی ہسٹری پر بننے والے اس سیریل نے نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے بلکہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی نیو جنریشن کو اسلامک ہسٹری میں دلچسپی دلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور اب ایسے بہت سارے لوگ آسانی کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں کہ جو ارطغرل غازی سیریل کو دیکھنے کے بعد سے ہی ہسٹری میں دلچسپی رکھنے لگے۔ دوستو اب اگر بات کی جائے دوسرے سیریل کے بارے میں تو وہ ہے مہمتک قتل امارے، اور یہ ترکی کا وہ سیریل ہے کہ جو 20ویں صدی کے شروع کی ہسٹری پر بنایا گیا ہے، یعنی جب فرسٹ ورلڈ وار کے وقت یعنی پرتھم وشو یدھ کے وقت ساری دشمن طاقتیں مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں۔ اس سیریل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے سلطنت عثمانیہ نے اپنے وجود کو بچائے رکھنے کے لیے اپنے ہی ہم مذہب یعنی عربوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملکوں کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ اس سیریل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سیریل میں سارے ہی کردار اصلی ہیں، یعنی جتنے بھی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے وہ اصلی ہسٹری میں بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سیریل کی کہانی بھی اسی رائٹر نے لکھی ہے کہ جس نے ارطغرل غازی سیریل کی کہانی لکھی تھی۔ اس سیریل میں آپ سلطنت عثمانیہ کے ان جاسوسوں کے بڑے بڑے کارناموں کو بھی دیکھ سکیں گے کہ جن جاسوسوں نے 20ویں صدی کے سب سے بڑے جاسوس یعنی ہمفرے کا مقابلہ کیا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ بھی ہمفرے کو نہیں جانتے ہیں انہیں میں بتاتا چلوں کہ اس ٹاپک پر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمفرے ہی وہ انسان تھا کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، ایسا نقصان کہ جو بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں پہنچا سکی تھی۔ تیسرے نمبر پر جو سیریل ہے اس کا نام ہے اویانس بیوک سیلجوکلو۔ ویسے تو اس ٹاپک پر بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ لوگ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ شارٹ کٹ میں میں سیریل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیریل سلجوق سلطنت کے سب سے مشہور حکمران یعنی سلطان الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ کی ہسٹری پر بنایا گیا ہے، وہی ملک شاہ کے جن کے دور میں سلجوق سلطنت اپنے پورے اتہاس کے سب سے اونچے قد پر پہنچ گئی تھی، یعنی ان کے دور میں سلجوق سلطنت دنیا کے اتنے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی کہ جتنے بڑے حصے پر اس سے پہلے کبھی نہیں پھیل سکی تھی۔ ملک شاہ نے اپنی زندگی میں جہاں ایک طرف صلیبیوں سے مقابلہ کیا تو وہیں دوسری طرف منگولوں جیسی خطرناک فوج سے پوری مسلم دنیا کی حفاظت بھی کی تھی، اور ملک شاہ ہی وہ انسان تھے کہ جنہوں نے اتہاس کے سب سے خطرناک انسانوں میں سے ایک انسان یعنی حسن بن صبا کا مقابلہ کیا تھا۔ حسن بن صبا پر بھی میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اب اگر بات کی جائے چوتھے سیریل کے بارے میں تو وہ ہے پائے تخت عبدالحمید۔ یہ وہ سیریل ہے کہ جس میں سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان یعنی سلطان عبدالحمید کی ہسٹری دکھائی گئی ہے۔ اس سیریل میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے
کہ سلطان عبدالحمید نے کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا تھا، کیونکہ دوستو یہی وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع ہو گئی تھیں، اور اسی دور میں ہی برٹین نے کچھ اور ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین کی جگہ پر اسرائیل کو قائم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، اور اس وقت فلسطین کی پوری ریاست سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی میں آیا کرتی تھی، جہاں ایک طرف سلطان عبدالحمید فلسطین کی ایک گز زمین دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، تو وہیں دوسری طرف برٹین کئی ملکوں کے ساتھ مل کر اس ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اسرائیل ریاست یہیں پر آباد ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس سیریل میں سلطان عبدالحمید کے دور کا وہ حادثہ بھی دکھایا ہے کہ جب فرانس نے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک مووی بنائی تھی، جس کے جواب میں سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے سلطان یعنی سلطان عبدالحمید نے فرانس کو دھمکی دے ڈالی تھی، اور اس دھمکی کی وجہ سے ہی فرانس کو مجبوراً اس فلم کو بین کرنا پڑا تھا۔ دوستو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس سیریل میں سلطان عبدالحمید کے دور کی ہر وہ چیز دکھائی گئی ہے کہ جو اتہاس کے پنوں میں اپنی ایک الگ اہمیت رکھتی ہے۔ فی الحال دوستو اب اگر بات کی جائے 5ویں سیریل کے بارے میں تو اس کا نام ہے یونس ایمرے، جسے اردو میں راہ عشق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سیریل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سیریل میں جس مشہور انسان کی کہانی دکھائی گئی ہے وہ انسان بھی لگ بھگ ارطغرل غازی کے دور کے آس پاس ہی میں گزرے تھے۔ یہ سیریل اس وقت اردو ڈبنگ میں بھی لگاتار ریلیز کیا جا رہا ہے، جسے بڑے ہی شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سیریل ترکی کے مشہور صوفی شاعر یعنی یونس ایمرے کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یونس ایمرے کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جسے آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔